اعوذ برب الفلق، اے نبی عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، جس نے صبح کو پیدا کیا رات کو پھاڑ کے۔ قرآن حکیم میں آیا نا کہ اگر قیامت تک تم پہ رات رہے تو کون ہے جو صبح لے آئے، اور قیامت تک کے لیے اگر صبح ہو تو کون ہے اگر رات لے کے آئے؟ اللہ ہی ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ برائی بھی اللہ ہی نہیں پیدا کی ہوئی ہے آزمائش کے لیے، شیطان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن شیطان وہ خطرناک کتا ہے کہ جس کے کاٹنے سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لینی ہوگی۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور خصوصاً رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے۔ اکثر برائیاں، جادو ٹونے اور آسیب یہ رات کے وقت نمودار ہوتے ہیں، اور موذی جانور بھی رات کے وقت ہی نکلتے ہیں۔ تو آخری 3 صورتیں کافی ہیں سر، اس کے علاوہ وظائف ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروں کے اوپر، یعنی عموماً فیمیلز جادوگرنیاں جادو کیا کرتی تھی، تو ان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو نظر بد ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک لڑکی کا رنگ پیلا پڑا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے نظر کا دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے، نظر لگ جاتی ہے اور اس کا دم یہی ہے۔ اس اعتبار سے بھی حسد کرنے والے کا حسد، اور دوسرا یہ کہ حسد کرنے والا اپنے نظر سے تو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے لیکن فزیکلی آپ کو نقصان پہنچائے، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت اتنی اجاگر ہو الٹیمیٹلی آپ کے قتل کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ یہ میں کل پرسوں سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس قتل کی وجہ سے وہ 5 سال جیل میں رہا کیونکہ اس کے ساس سسر نے اس پہ مقدمہ کیا، پھر ساس سسر نے اس کو معاف کر دیا، اس کی وجہ سے وہ چھوٹ کے آیا، جس دن چھوٹ کے آیا ساس سسر کو بھی آگے قتل کر دیا۔ 5 سال میں بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اتنا احسان فراموش کہ جس کی بچی ماری تھی ان کے معاف کرنے پہ وہ جیل سے باہر نکلا اور ان کو بھی آگے قتل کر دیا۔ یہ ہے من شر حاسد اذا حسد، یعنی حسد کی جب آگ کسی کے اندر بھڑک اٹھے تو میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، آمین۔ یہ جو سورۃ الفلق تھی میرے بھائیو، یہ سورت تھی جو چیزیں انسان پہ باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا ان کے حوالے سے۔ ایک سورت ہے جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا چیزیں، ان کے بارے میں، وہ اگلی سورت۔ لہذا جو میں نے قرآن حکیم کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا نا، جو ریکارڈ ہوا تھا 16 اکتوبر 2010 کو، کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں، یہ آخری بھی 2 پرفیکٹ جوڑے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مرد و عورت جوڑا ہے نا، وہ مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کرتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کیا کرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آپ آتے ہیں شیطان کے اگینسٹ اور شیاطین کے ماننے والوں کے اگینسٹ۔ سورۃ الفلق میں جو باہر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ، اور سورۃ الناس میں جو اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ۔ تو پرفیکشن ہوگی نا، اندر اور باہر سے اللہ کی پناہ میں، اسی کہا جاتا ہے المعوذتین۔